ایک اور بات, جن کو آپ نے معطل کیا, جن کا ٹھیکہ کانٹریکٹ کینسل کیا, جن کو پہ آپ نے مقدمہ درج کرایا, محض ایک رسمی مقدمہ, وہ روٹین میٹر ہے اس کا, تو رسمی مقدمہ, ٹھیکے کینسل ہوتے رہتے ہیں, پھر سنیں بات سنیں پوری, رینسٹیٹ ہو جاتے ہیں. نالا جہاں سے شروع ہوتا ہے, جہاں گری ہے بھاٹی گیٹ چوک سے, بھاٹی گیٹ چوک سے جہاں سے آخری لاش ملی سعدیہ کی, وہاں تک ان سارے ذمہ داروں کو پانی میں بار بار غوطے دیے جائیں, غوطے دے کے پبلک کیا جائے, وائرل کیا جائے, اس کو سبق بنائیں ان کو, ایسا سبق کہ دوبارہ مین ہول کھلا نہ ہو یا غفلت نہ ہو. یہ تو خیر زیر تعمیر ہے, پورا پروجیکٹ زیر تعمیر ہے, منصوبہ بہت بڑا منصوبہ ہے. آپ پنجاب کے 20 شہروں میں ایسے کھلے مین ہول جو ہر وقت موت کے انتظار میں کوئی گرے ان میں, وہ کھلے میں دکھا دیتا ہوں آپ کو. لاہور جیسے بڑے میٹروپولیٹن شہر میں, جہاں وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم خود رہائشی ہیں جہاں کے, اس بڑے شہر میں میں آپ کو کتنے مین ہول کھلے دکھاؤں اور کتنے ہی اس سے زیادہ نقصان دہ. اب آپ کو پتا ہے کہ زیادہ نقصان دہ مین ہول کھلے سے زیادہ نقصان دہ کون سا ہے؟ جو ادھ کھلا ہے, وہ یوں ٹیڑھا ہے, یوں ہے, یہاں کسی نے رکھا ہی نہیں کوئی قدم, بائک کا پہیہ نہیں آیا, دھڑم بیچ میں. اچھا بالکل, ایسا اکثر ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ گاڑی میں آپ جا رہے ہو تو سامنے جھاڑیاں لگائی ہوتی ہیں, اور وہ بھی اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں نے لگائی کہتے ہیں کہ یار یہ ہو جائے. اب میں آپ کو ایک اور بتا رہا ہوں مثال, کرشن ماڈل اسکول شادمان میں, اس اسکول کے گرلز برانچ کے گیٹ کے بالکل سامنے کھلے مین ہول کی میں نے 6 بار شکایت کی. کہاں؟ واسا کا وہاں سامنے دفتر ہے. ہاں بالکل کارنر پہ. انہوں نے نہیں کیا تو میں نے پھر بامرے مجبوری اسکول والوں سے گٹر لگوایا. اچھا, واسا نہیں لگایا, نہیں لگا, ڈھکن نہیں لگایا. ایک چھوڑے اس کو. اور نئی بات سنیں, یہ 5-6 ماہ پہلے گرمیوں کا دن تھا, یہ نہر کے ساتھ ساتھ سروس روڈ ہے, یہ جہاں ایرانی کونسل جنرل کا دفتر بھی ہے اور گھر بھی ہے. اس سڑک سے تھوڑا سا پہلے جنرل سرفراز جیسے بڑی بڑی شخصیات کی رہائشیں ان کی, وہاں سے میں سائیڈ روڈ ہے, نہر کا سائیڈ روڈ جو شاہ جمال کی طرف جا رہی ہے, وہاں سے میں گزر رہا تھا. بائکیا لڑکا چلا رہا تھا, بائکیا والا رائڈر, میں پیچھے بیٹھا تھا. اچانک گڑم, وہ بائک اندر, لڑکے سمیت, بائکیا سمیت, اور میں کرولنگ, اور ساتھ مٹی بھی تھی, پھسلن تھی, میں کرولنگ کرتا ہوں, وہ دور جا گرا. اندھیرا, گپ گپ اندھیرا, رات 10:30 بجے. لیفٹ سائڈ ساری میری ڈیم ہے, مجھے سمجھ کچھ نہ آئے, ساری کیچڑ کیچڑ. وہ جو وہاں سے نہر سے کوئی لائٹ پڑی ہے گاڑی کی, کیا ہوا ہے, وہاں سے لوگ اوپر سے آئے, شاہ جمال کا سگنل جو ہے وہاں سے واپس آئے, اور واپس آ کے انہوں نے مجھے دیکھا. میں نے اشارہ, وہ آواز ہی نہیں نکلی منہ سے, میں نے اشارہ کیا کہ وہ گٹر کے اندر. کیا ہوا, آپ کہاں گرے؟ اس نے کہا پیدل جا رہے ہیں شاید. میں نے کہا گٹر کے اندر. موٹر سائیکل آدھا اوپر تھی اور بندہ اور وہ اندر تھے. یہ آپ بھی تھی 5-6 ماہ پہلے. وہاں اب روڈ بن گئی, کھدائی کی ہوئی تھی پہلے. یہ جو کھود کے چھوڑ جاتے ہیں, ہاں بالکل ایسے ادھ کھلے گٹر اکثر جگہوں پہ ہیں, گٹر فٹ نہیں ہوتے تو بس اوپر رکھ دیتے ہیں, فٹ نہیں ہوتے, اس کا شکنجا پورا کڑا بنانا پڑتا ہے, تب وہ اس میں کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے, کوئی گٹر چھوٹا ہے, کوئی ڈھکنا بڑا ہے. اور پھر اگر کوئی نشئی ڈھکن وغیرہ لے جائیں تو اس پہ بھی دوبارہ نہیں رکھا جاتا کافی عرصہ. او بھائی, اس پہ 3 پروویژنز ہوتی ہیں. آپ اس کو سائڈ پہ اس کے لاک ہوتا ہے, اس کو لاک کریں تاکہ اٹھایا نہ جائے. اب تو سیمنٹ کا بن رہا ہے, اپنی نشے اٹھاتے ہیں, لوہے کو اٹھاتے تھے وہ. ایک دوسرا, اس میں سوراخ کریں تاکہ پانی ان میں سے نکل جائے, کھڑا نہ ہو وہاں. 2, تیسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ پورا بیٹھا ہوا ہو اس کے اوپر, پورا فکس ہو, فکس ہونا چاہیے. یہ اس کے شرائط میں شامل ہے. آج تک یہ شرائط پوری نہیں کی گئی. میں آپ کو ایک اور مثال دے رہا ہوں. سگیا پل پہ چڑھتے ہوئے رائٹ سائڈ پہ LWMC کی پاکستان کی سب سے بڑی ورک شاپ ہے, سب سے بڑی. اس کے بالکل منہ کے اوپر چنچی کھڑے ہوتے ہیں. وہاں ایک بڑا مین ہول, کافی بڑا, وہ کھلا ہوا تھا. میں سگیا پل سے نیچے اترا ہوں تو لیفٹ پہ میں نے دیکھا ہوئے, میں نے کہا یہ چنچی اتنے کھڑے ہیں تو اس کو میں کہوں سائڈ پہ کر بھائی, گاڑیاں تیز آ رہی ہیں, اوپر لگ جائے. میں چنچی گاڑی میں روکی سائڈ پہ کر کے, چنچی والے کے پاس میں گیا تو چنچی والے کا بیچ میں کھڑا ہونا, غلط پارکنگ کرنا مجھے بھول گیا.
کیوں؟ چنچی والے کے بالکل ساتھ گٹر کھلا ہوا تھا. یہ ساری وہ باتیں جو عینی شاہد ہوں میں. وہ وہاں کھلا ہوا گٹر. میں نے کہا بولا میں وہ بھول گیا. میں نے کہا چھوڑو یار چنچی کھڑے کیا ہے. میں نے کہا ایک لحاظ سے چنچی ہم پہ مہربانی کر رہا ہے, اگر یہ یہاں نہ کھڑا ہو تو کتنی گاڑیاں اس کا حادثے کا شکار ہو بائک والا گاڑی والا پیدل ہی اندھیرا گپ ہے, وہ وہاں گر سکتا تھا. وہ اللہ بھلا کر LWC ہمارے شاگرد ہیں عمر چودھری, ان سے میں نے کہا اور وہ گٹر بند ہو گیا. لاہور شہر میں کسی نے آج تک سروے نہیں کیا. میٹروپولیٹن ہے, نہیں اربوں روپے کا بجٹ ہے سر لاہور کا. لاہور میں بہت ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. پنجاب حکومت بڑی تیزی سے اور وہ مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ فائدہ اتنے پیسوں کا لگنے کا لوگوں کی سہولیات کے لیے پیسہ. مریم نے جو جملے کہے نا اس سے کچھ زخم مندمل ہوئے متاثرہ خاندان کے. انہوں نے کہا کہ یہ کوئی اس کا مداوا نہیں ہے. ہاں بالکل ایسے کوئی اس کا عذر نہیں پیش کر سکتا. میرے دل خون کے آنسو. یہ جملہ ان کا. وہاں پہ ڈی سی صاحب نے کہا کہ ہم سوری کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا سوری کرنے سے بچے واپس آ جائیں گے. سرزنش کی باقاعدہ سرزنش. ایئرپورٹ لاؤنج میں انہوں نے اجلاس طلب کیا اور سارا معاملہ ہوا. اچھا یہ ایک تو ایک پازیٹیو جیسچر ہے کہ ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سر ایک بہت بڑا اعتراض یہ ہے کہ کیا صرف ملبہ ان غریب لوگوں پہ گرنا تھا؟ چلے ٹھیکیدار تو امیر ہوتا ہے, باقی جو ایک سائٹ انجینئر ہے, سائٹ سپروائزر ہے وہ, اور باقی جو بڑے عہدے والے ہیں وہ کیوں سائٹ پہ؟ بھائی کوئی ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے ترس کھا کے اپنی حالت قابل ترس کر لی ہے. آج تک یہی مصلحت اور ترس ہے جس نے اس پوری سوسائٹی کا بیڑا غرق کر دیا ہے. دشمن مرے تو خوشی نہ کریے, سجنا بھی مر جانا ہوں. کراچی میں لگنے والی آگ پہ سوشل میڈیا پہ میں نے بغلے بجاتے دیکھے. اور یہ جنہوں نے لکھا ہے سلطان باہو, سلطان العارفین, ان کا مزار بھی شور کوٹ میں ہے اور اس فیملی کا تعلق بھی شور کوٹ. آپ دیکھیں کیسی. اب آپ اندازہ لگائیں یہ کوئی ایسا کون سائڈ ہو رہا ہے. کراچی میں گل پلازا میں جب آتش زدگی ہوئی, لوگ مارے گئے, تو تان و تشنی کے خنجر اور تیر چلانے والوں نے اس پہ بغلیں بجائی تھیں. کچھ لوگوں نے کو میں نے دیکھا جو عاقبت نا اندیش ہیں, جو یہ کہہ رہے تھے کہ وہ دیکھو سندھ حکومت کی قلعی کھل گئی, فلاں کھل گئی. بالکل ایسے اللہ نے دوسرے دن ایک ایسا سانیہ دیا گلبرگ میں پلازے میں جس کے 4-5 پہلو ہیں. ایک پہلو نہیں ہے, یہ 4 جوتی ہے. کیسے؟ نمبر 1, مین ہول کھلا چھوڑا. ٹھیکیدار نے, انجینئرز نے چیک نہیں کیا, سرونس نہیں ہوئی, مانیٹرنگ نہیں ہوئی, حکومتی اہلکار ادارے سربراہان خاموش تماشائی رہے. ایک پہلو. دوسرا پہلو, لائٹ نہیں ہے وہاں. آپ جہاں ترقیاتی کام کرتے ہیں اس طرح کے شہری گنجان آباد, کارڈن آف نہیں, تیسری بات ہے. دوسری بات کہ جناب وہ کوئی بھی کہیں وارننگ نہیں ہے, بیریئر نہیں ہے, کارڈن نہیں کیا. 2, تیسری اہم بات, خاتون کا اس میں گر جانا, ثانیہ بچی سمیت. اور چوتھی اور آخری بات, ڈس انفارمیشن. ہاں اچھا, اب اس کا فیصلہ کر لیتے ہیں. اس کا بتاتا ہوں میں بھی, ابھی سن لیں. ڈس انفارمیشن کس نے پھیلائی پھر؟ ہم کچے کانوں کے ہیں. جو اہم مناصب پر فائز لوگ ہوتے ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ پکے ہوں کان کے. اب یہاں کی وزیر اطلاعات گو کہ انہوں نے معافی مان کے, کوئی معافی نہیں, کچھ نہیں, کوئی معافی نہیں. بڑا پن ہے, چلے ٹھیک ہے کہ نہیں میں یہ مانتا, لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی صحافی فیک خبر دیتا تو کیا PK ایکٹ نہ لگتا؟ اور عظمہ بخاری صاحبہ سے جب پوچھا جاتا تھا کہ یہ PK ایکٹ کس کے لیے ہے, وہ کہتی کہ صحافیوں کے لیے نہیں ہے, یہ عام لوگوں کے لیے اور سیاستدانوں کے لیے جو ڈس انفارمیشن پھیلائے. اب آپ پورا جملہ سن لیں, میرا پوری بات سن لیں. پولیس والوں کا یہ وتیرہ ہے, روایت میں نے آپ کو چلی آ رہی ہے کہ وہ برکنگ کرتے ہیں, مقدمات کے اندراج کو چوری کر لیتے ہیں. سید عباس تر مرحوم کی سرخی میری خبر پہ مجھے یاد ہے, گلبرگ پولیس نے ڈکیتی کا مقدمہ چوری کر لیا. ڈاکہ پڑا, ایک خاتون اور اس کی بیٹی گھر میں تھیں, اور ڈاکو آئے 3 کے 4, انہوں نے لوٹ لیا. پولیس نے مقدمہ 379 380 کا درج کر دیا چوری کا. تو عباس سر سرخی لگائی, گلبرگ پولیس نے ڈکیتی کا مقدمہ چوری کر لیا. تو میں نے کہا شاہ جی یہ کیا مطلب؟ کہتا چوری کر گیا نا رامزادے. کہ جو بنتی تھی وہ نہیں تھی. اچھا, میں نے SP مالٹن, بڑے شریف آدمی تھے, بڑے اپرائٹ, ویری ابو بورڈ, سید کلب عباس, میں نے ان کو فون کیا, آج ہی ریٹائر ہوئے. میں نے کہا شاہ صاحب یہ جو ڈاکو ہیں وہ حصہ دیتے ہیں آپ کو؟ کہتے کیا لا حول ولا قوت, کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں تو بڑا, میں نے کہا آپ جاندار ہیں, آپ کے عملے کو دیتے ہیں؟ کہتے نہیں. تو میں نے کہا بھائی انہیں ڈکیتی کا مقدمہ درج کرنے میں اعتراض کیا ہے اگر پیسے نہیں دیتے تو؟
کیا خوف ہے ڈاکوؤں کا؟ نہیں کچھ بھی نہیں. میں کہا نہ خوف ہے نہ لالچ ہے. ہاں بس اصل میں یہ ہے کہ ڈکیتی کی باز پرس ہوتی ہے, یہ پولیس کا ایک وتیرہ ہے. چوری کی باز تو پرس. کیا یہ وتیرہ صوبائی حکومت میں بیٹھے جو حکمران ہیں ان کو نہیں پتا اس بات کا؟ وہ تو بہت آگاہ ہیں اس بات سے کہ پولیس تو ہی کرتی. جب کسی پولیس کے, مجھے پتا اس افسر کا نام بھی, جس نے یہ اطلاع دی کہ یہ شوہر, یہ جملہ کہا گیا ہوگا وزیر اعلیٰ تک کو کہ یہ شوہر قاتل ہے, اس نے اپنی بیوی معصوم بچی کو قتل کر کے لاش ٹھکانے لگا دی. اعتراف کروانے کی پولیس نے ہر کوشش کی. انہوں نے کہا ہم نہیں, انہوں نے کہا کیسے مان لیں. انہوں نے کہا جی آپ ابھی اقرار جرم آ جائے گا اس کا. اس پہ کان نہیں دھرنا چاہیے تھا اس اطلاع پہ. حالات کو دیکھے بغیر, موقع کا ملاحظہ کیے بغیر, مشاہدہ کیے بغیر, تحقیقات جانے بغیر یہ بیان ہماری وزیر اطلاعات ایک اہم منصب پر فائز, وہ یہ کہہ دیں جو آپ نے کہا پیکا ایکٹ کے تحت ڈس انفارمیشن جسے کہتے ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ یہ سب ایسے ہی ہے, مارا خود ہے اس نے, مرتضیٰ نے, اور یہ بعد میں ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ یوتھیوں کا پروپیگنڈا ہے. جملہ سنیں آپ. بس وہ سوار ہے صرف قوم یوتھ ان پہ, یا ایک بھائی وہ خاص رہے, جماعت ہمیں سوار سیاسی ہے. مسئلہ نہیں. لیکن سر سب سے بڑی بات یہ دیکھیں, اگر کوئی صحافی اس قسم کی خبر لگاتا تو آپ کو پتا ہے کہ وہ کہاں پہ ہوتا. ٹھیک ہے, اس پر ایف آئی آر بھی ہوئی ہوتی ہے اور وہ اس وقت جیل میں ہوتا اور ضمانت کے لالے پڑے ہوتے اسے. لیکن یہاں پہ اہم منصب پر فائز وزیر اطلاعات اور اس کے ساتھ ساتھ ڈپٹی اسپیکر ظہیر اقبال چنڑ, انہوں نے بھی کہا وہ فیک ہے خبر. اچھا, رپورٹر ہاؤس میں ظہیر اقبال چنڑ کو کہا, ڈپٹی اسپیکر کو کہا کہ جناب آپ کہہ رہے ہیں وہ فیک ہے, اس کی تو باڈی مل گئی ہے. اس کے بعد بھی ظہیر اقبال چنڑ کہتے ہیں نہیں فیک ہے, اور اندر چلے گئے. اب آپ یہ بات سنیں, کیا لاؤبالی پن ہے یہ اب آپ میری بات سنیں. میں نے ایک جملہ کہا, دونوں حصے, نااہلی کا پہلا حصہ کہ کھلا مینول چھوڑا, تحفظ نہیں کا, کوئی حفاظتی اقدامات نہیں کیے. دوسرا حصہ خاتون کے بچی کے ڈوب جانے کے بعد یہ جو ڈٹائی کے ساتھ, ہٹ درمی کے ساتھ, یہ موقف کے خاون چور ہے, اس پہ تشدد کیا. جو بندہ اس میں شامل ہے, نام لیے بغیر کہہ رہا ہوں, نہ اسے معطل کریں, مقدمہ درج کریں, جو مرضی کریں, قانونی کارروائی کرائیں, عدالت میں لے جائیں اس کو, لیکن اس کو اس راستے پہ جو 8 سے 9 کلومیٹر 10 کلومیٹر بنتا ہے اس میں پانی میں غوطے ضرور دیں.